ذکر کر رہے تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں، اور یہ ساری اولاد جو ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں قاسم اور عبداللہ، اور بیٹیاں آپ کی 4 تھیں، سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ تو یہ بالاتفاق بات ہے کہ بلا وجہ بس شیعہ حضرات جو ہیں وہ حضور کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور کی صرف 1 بیٹی ہے، 4 نہیں، یعنی 3 کو نہیں مانتے۔ اللہ کی شان دیکھیں، جیسے خلفاء میں بھی وہ 3 کو نہیں مانتے، ابو بکر، عمر، عثمان، اس کو نہیں مانتے، ادھر بھی 3 کو نہیں مانتے، ادھر بیٹیوں میں بھی 3 کو نہیں مانتے۔ حالانکہ ان کے اپنے علماء جو ہیں، ان کے اپنے بڑے بڑے مجتہد جو گزرے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں بھی انہوں نے اقرار کیا ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ان کے پاس سب سے بڑی دلیل کیا تھی کہ جی مباہلے میں حضور پاک نے بی بی فاطمہ کو بلایا تو باقی 3 بیٹیوں کو کیوں نہیں بلایا؟ حالانکہ اگر یہ تھوڑا سا بھی تحقیق کر لیتے، مباہلہ ہوا ہے 9 ہجری کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں 9 سے پہلے فوت ہو گئی۔ جب وہ تھی نہیں تو بلاتے کس کو؟ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا زندہ تھی، اس کو بلایا تھا۔ لیکن بہرحال جو لوگ آئے تھے مناظرے کے لیے، مباہلے کے لیے، انہوں نے پھر انکار کر دیا، جی ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ حضور پاک نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اگر آج یہ مباہلہ کرتے نا تو اس زمین سے آگ نکلتی جن کو جلا کے رکھ دیتی، لیکن یہ سمجھدار ہے، بچ گئے۔ ان کے علماء نے ان سے کہا کہ نبی کے مقابلے میں مباہلہ نہ کرو، اللہ کا نبی ہے، وہ سچا ہے، تم غلط ہو، جھوٹے ہو، جھوٹے ہو کر بھی نبی کا مقابلہ کرو گے۔ تو بہرحال مباہلہ نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ، کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا فاطمہ۔ فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من احبھا فقد احبنی ومن ابغضھا فقد ابغضنی۔ اور بی بی صاحبہ بھی آپ کا اتنا لحاظ کرتی تھی، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں آئے تو دیکھا کہ دروازے پر بھی ایک پردہ پڑا ہوا ہے اور بیوی کے ہاتھ میں بھی جو چاندی کے کنگن ہیں۔ حضور نے اچھا نہیں سمجھا، پھر آپ بیٹھے بھی نہیں، بات بھی نہیں کی، واپس چلے گئے۔ بیوی سمجھ گئی کہ حضور ناراض ہو گئے، تو آپ نے فوراً وہ کنگن اتارے، پردہ اتارا، فاطمہ کو دیا کہ جا کے حضور کو دے دو کہ کسی کو خیرات کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے کہ بی بی میری بات کو سمجھ گئی ہے۔ اللہ کے نبی کے گھر کو کیا شان دیتا ہے کہ پردے لٹکائے جائیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اللہ نے بڑی شان دی،
جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کمل من الرجال کثیرون ومن النساء ثلاثہ، مردوں میں تو بڑے بڑے کامل گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے افضال، بڑے بڑے غوث قطب گزرے ہیں، عورتوں میں بس 3 عورتیں ایسی ہیں جو کمال والی کہی جا سکتی ہیں۔ ایک تو ان میں آسیہ ہے زوجۃ فرعون، اور دوسرا ان میں مریم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے جی کہ بی بی آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اور تیسری عورت کون تھی؟ حضور نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، جیسے سرید سارے طعام سے افضل ہے، عائشہ سب سے افضل، اس کا مقام جو ہے ان سے بھی افضل۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضور کی بیماری کے دن ہیں، بیوی نے آگے دیکھا، کہا کہ واہ کربال ابی، یا اللہ میرے ابے پر اتنی تکلیف۔ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ بات سنو، لا کرب بعد اليوم، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی آپ کی وفات ہو جائے گی، پھر کیوں تکلیف؟ بی بی فاطمہ کو آپ نے اشارہ کیا، کہا کہ میرے کان کے قریب آؤ، کان قریب لے آؤ، قریب لے آئی تو بی بی رونے لگ گئی۔ حضور نے کوئی بات کی تو بی بی رونے لگ گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ دوبارہ کان میرے قریب کرو۔ دوبارہ جب اس نے کان قریب کیا، حضور نے بات کی تو بی بی ہنسنے لگ گئی۔ اب بی بی عائشہ نے کہا یہ کیا بات ہے، میں تو آپ کو بڑی شان والی عورت سمجھتی تھی، یہ کیا ہے کہ اس وقت یہ وقت تھا ہنسنے کا؟ حضور کی موت کا وقت ہے، یہ ہنسنے کا وقت ہے؟ اور نے کہا بی بی ناراض نہ ہوں، آدھا صرف یہ راز ہے میرے ابے کے دل میں، میں کیسے کھول سکتی ہوں؟ بہرحال حضور کی وفات ہو گئی تو پھر بی بی عائشہ نے بلایا کہ اماں اب تو بتا دو نا، اب وہ رات کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں اب میں بتا سکتی ہوں۔ پہلی دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ فاطمہ آپ میری موت کا وقت قریب آ گیا، تو میں رونے لگ گئی۔ دوسری دفعہ حضور پاک نے مجھے بلایا اور کہا تھا کہ فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تم ہوگی، سب سے پہلے تم بہت ہوگی میرے پاس آؤ گی۔ اس لیے بلا وجہ جھگڑے نہ کیا کریں موت حیات کے۔ اب ملنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد ان کی کوئی حیات بھی نہیں ہے تو بی پہلے کس کو ملے گی، کیسے ملے گی؟ اس لیے ہمیشہ جھگڑوں میں نہ پڑا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب دیکھیں نا کہ 1,24,000 پیغمبر حضور کے پیچھے کھڑے ہیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، تو کیا روح بھی نبی نماز پڑھاتے ہیں؟ اگر کہا جائے جی کہ روحانی زندگی تھی تو بھی روحانی زندگی میں کہاں نماز آ گئی، اس میں کہاں امامت آ گئی؟ یہ تو ایسا نکاح حقیقی تھا انبیاء کے ساتھ کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب بالکل شک نہ کرتا، تمہارا نکاح حقیقی۔ پھر ہر آسمان پہ پیغمبر نے استقبال کیا، یہ بھی روح بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑا کریں، خدا کے لیے موت و حیات کے مسئلوں میں بالکل نہ الجھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عدم نصیب فرمائے، حضور پاک کا بھی اور تمام انبیاء کا بھی اور تمام اولیاء کرام کا بھی۔
ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ اب دیکھیں نا اصحاب کہف 309 سال تک زندہ رہے لیکن سو گئے. لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9. اور جب آنکھ کھلی پوچھا بھی کتنا دیر سو گئے؟ ہو سکتا ہے ایک دن یہ دیر سے. میں نے کہا جناب آپ 309 سال سوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں دخل نہ دیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں اپنی طرف سے بھی کچھ نہ کھڑا کریں. جتنا قرآن حدیث میں موجود ہے آمنا بھی، جو چیز نہیں ہے اس پہ بات بھی نہ کیا کریں. تو اب دیکھیں کہ اس نے کہا کہ اماں حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ تم سب سے پہلے مجھے ملو گی. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ حضور کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ صرف 6 مہینے زندہ رہی اور 6 مہینے تک بات نہیں کرتی تھی، کسی سے ہنستی نہیں تھی، مسکراتی بھی نہیں تھی. ان کی خوشیاں ختم ہو گئی ابے کی وفات کے ساتھ اور 6 مہینے کے بعد ان کی موت ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی اولاد، حضور کی بنات کا یہ اتنا بڑا مقام قرآن پاک میں بتایا ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتا. اللہ اعلم.